الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 113۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ترجمہ: یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ تفسیر: یہاں سے دراصل یہود و نصارہ کے درمیان آپس کے جھگڑے کا پول کھلتا ہے۔ ابھی تک عموماً ہم نے جو حصہ قرآن کا پڑھا ہے اس میں یہود کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا تذکرہ تھا۔ ہم جب اسلام دشمنی کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے تو یہ دشمن ہیں لیکن آپس میں یہ دوست ہیں۔ سورہ حشر میں جا کر آپ دیکھیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ ترجمہ: کہ تم تو سمجھتے ہو کہ ان کے دل ایک ہیں، اصل میں یہ آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں میں بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ یہود و نصارہ کی آپس کی جنگیں اور لڑائیاں اتنی کیوں بڑھ چکی تھیں، آخر ان کے اس اختلاف کی وجہ کیا تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہود یہودا کی طرف نسبت رکھتے ہیں، پہلے کا گروہ ہے یہ۔ حضرت موسیٰ کے ذریعے ان کو کتاب ملی، اس کے بعد آنے والے ہر نبی نے اسی کتاب کی نشر و اشاعت کی، یہ اپنا دین کا روپ ڈال چکے تھے۔ اسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی کے طور پر بھیجے گئے۔ یہود کے نزدیک نصارہ ایک مرتد گروہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام سے نکلا ہوا، وہ کہتے ہیں کہ یہودیت سے نکلا ہوا۔ وہ کیا چیز ہے جس نے نصارہ کو یہودیت سے نکال دیا؟ بقول یہود کے کہ انہوں نے ایک ولد الزنا شخص کو نبی کہہ دیا، نعوذ باللہ۔ آج بھی یہود اس بات پر ڈٹے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوسف نجار کے نطفے سے تھے۔ حضرت مریم کے اوپر یہ بہت بڑا بہتان ہے، تہمت ہے، اور وہ کہتے تھے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو نبی بنا لیا جس کا انسانوں میں بھی درجہ بہت کم تھا۔ دوسرا سوال کہ نصارہ یہود کے لیے کیوں کہتے ہیں کہ لیست الیہود علی شیء، اور یہ لفظ لیست کو ذرا سمجھیے گا، جیسے ہم اردو یا پنجابی میں کہتے ہیں کہ تم کس کھیت کی مولی ہو، یعنی تمہاری کوئی وقت، تمہاری کوئی اہمیت نہیں، یعنی ان کی مذہبی جنگوں کی بات ہے۔ تو نصارہ کے بقول یہود کیوں کچھ نہیں تھے؟ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اکلوتے بیٹے کو قتل کرنے کی کوشش کی، نعوذ باللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنیاد بنا کر یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے ہی مخالف ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر بیت الحرم کی طرف چلی گئی تھیں۔ بعد میں نصارہ نے اسی حصے کو قبلہ بنا لیا اور یہود نے اسی کی ضد اور چڑ میں مغربی حصے کو بنا لیا۔ پتہ کیا چلا کہ جب اصل دین کی روح ختم ہو جاتی ہے اور مختلف مذہبی گروہ فرقوں کے نام پہ، گروہ بندی کے نام پہ، جماعتوں کے نام پہ، شخصیات کے نام پر نہ صرف بٹتے ہیں بلکہ در حقیقت کٹنے لگتے ہیں، اور اس کا اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کہنے لگتے ہیں۔ آج کے سبق کا مین تھیم یہی ہے کہ اختلافات کب اور کیوں رونما ہوتے ہیں۔ آج 100% ہم مسلمانوں کی یہ کہانی ہے کہ ہم جن بحث و مباحثے میں پڑے ہیں کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں، کون فاسق ہے اور کون فاجر ہے، کون جنتی ہوگا کون جہنمی، اس قسم کی لڑائیاں ہو رہی ہیں مسلمانوں میں۔ وجہ یہی ہے کہ آج دین کی اصل روح ختم ہو چکی ہے اور تفرقہ بازی پھیل رہی ہے، مسلک پھیل رہے ہیں، گروہ اور فرقے بن رہے ہیں۔
تو ان سب کی اصل وجہ کیا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی؟ یہ کہ روح نہیں ہے، مطلب دین کی اصل روح ختم ہو چکی ہے۔ دوسری چیز جو کسی گروہ کو جوڑتی ہے کسی دوسرے سے، وہ اللہ کا خوف ہے، جہنم کا خوف ہے، قبر کا خوف ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر آج ہمارے سامنے ایک سانپ کا بچہ آ جائے کہیں سے، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ہماری آنکھیں اس کو دیکھ کے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خوف ہوگا جس کی وجہ سے ہم اس ٹائپ کا ریئیکشن دیں گے۔ تو قبر کے سانپ اور باقی کیڑے مکوڑے نہ جانے وہاں کیا کیا ہوگا، استغفر اللہ، تو وہ سب چیزیں ہمیں کیوں نہیں جوڑتی؟ مسلمانوں کو متحد کیوں نہیں کرتی؟ کیوں آج یہ فرقے اور نئے نئے مسلک نکل آئے ہیں؟ ہر ایک نے اپنا دین بنا رکھا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حالات پر نظر ثانی کریں، قرآن کھولیں، اسے پڑھیں، اس کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا ہے اسے سمجھیں اور اسے آگے بھی پھیلائیں، تاکہ ہمارا بھی بھلا ہو اور دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ شکریہ۔